الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والطابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور عیسائی لوگ نصرانی والطابئین اور بے دین لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرے لهم اجرهم عند ربهم بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ایمان والے لوگ یہودی لوگ عیسائی لوگ اور صابی لوگ وہ ہیں جو کسی دین کو فالو نہیں کرتے تو جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اور تورات کا حامل کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان پر جو اللہ نے ایمان کی صورت میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور پچھلی کتابوں پر ایمان اور جو اللہ نے انہیں احکامات دیے اور اللہ نے جو انہیں عبادات معاملات کے احکامات دیے وہ سب اگر وہ ان پر ایمان لائیں اسی طرح عیسائی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو سچی تعلیمات تھیں اللہ کی طرف سے ان پر انجیل اتری اور اللہ نے انہیں وحی کی تو اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر اگر وہ عمل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور اللہ پر ایمان لاتے آخرت پر ایمان لاتے جو ان سے ان کی کتاب میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مطالبہ کیا ان سے اگر وہ اس پر ایمان لاتے اسی طرح صابی لوگ وہ بھی اگر اللہ پر ایمان لائیں آخرت پر ایمان لائیں نیک عمل کریں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان سے مراد اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں اور جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہیں اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے اللہ رب العالمین کے احکامات ان کو ماننا یہ بھی اللہ پر ایمان لانے میں آتا ہے آخرت پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے صرف یہ تو نہیں ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لے آئے کہ جی میں آخرت کو مانتا ہوں جنت جہنم کو مانتا ہوں اس کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق نہیں جو دعویٰ کرے انسان پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے وعمل صالحا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اگر یہودی یہ دعویٰ کریں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں، پہلی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر وہ اس دعوے میں سچے بھی ہوں، اگر نصرانی کرسچن وہ یہ دعویٰ کریں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہیں، پہلی بات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں، تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، قرآن کریم کے بارے میں موجود ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے، بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہے۔ اور تورات و انجیل جو اصل تورات و انجیل تھی، تو اس تورات و انجیل کے احکامات قرآن کریم کے احکامات سے ملتے جلتے تھے، کیونکہ قرآن کریم تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ سب کتابیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے احکامات میں تضاد نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہی احکامات پچھلی کتابوں میں نازل فرمائے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے، انہوں نے اس پہ تحریف کر دی ہے، اپنی منمانی تحریفیں کر دی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے تحریف کر دی ہے، تو اصل میں اس محرف شدہ تورات انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ بھی صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے۔ آج جو تورات و انجیل ہے، یہودی عیسائی تو آج جو ان کی تحریف شدہ تورات و انجیل ہے اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور اگر یہ اصل وہ تورات و انجیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں تعریف نہیں ہوئی تھی، اصل انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ اللہ کی کتابیں، اگر یہ آج اس پر ایمان لے آئیں تو ان کا یہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تورات و انجیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ پہلے ہی تورات و انجیل میں اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، اور اگر تحریف نہ بھی کی ہو، انہوں نے فرض کر لیں، قرآن کہتا ہے انہوں نے تحریف کی ہے، یہ بات تو اثر من الشمس سے انہوں نے تحریف کی ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ اصل تورات پر بھی عمل کر رہے ہوں، تو یہ بھی ان سے قابل قبول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر علیہم السلام اجمعین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بھی نبی آئے، اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی نیا نبی آ جائے تو اس اگلے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے، پچھلے انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا، مثلا مسلمانوں میں سے کوئی شخص آج حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن کریم نے جن جن انبیاء و رسول کا ذکر کیا ہے ان پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، سورہ شعراء کی آیتیں ہیں یہ۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو مجھے بتائیے کہ حضرت نوح کی قوم کے پاس کتنے رسول آئے تھے حضرت نوح کے علاوہ؟ حضرت عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان میں حضرت ہود کے علاوہ کتنے نبی آئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ کتنے نبی آئے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کتنے نبی آئے تھے؟ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس تو ایک ایک نبی آیا تھا؟ تو اس سے کیا پتہ لگا
اس سے پتہ لگا کہ ایک رسول کو جھٹلانا یہ تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، چاہے وہ اپنا رسول ہو، چاہے وہ کوئی پچھلا رسول ہو، کوئی اور رسول ہو۔ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار سب کتابوں کا انکار ہے۔ جس کو اس طرح سمجھیے کہ کوئی ایک شخص آج کہتا ہے میں قرآن کی فلاں صورت کو نہیں مانتا، کیا ہم کہیں گے اسے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی سورہ نبا نہیں مانتا، آخری تینوں قل نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ قرآن کریم کی باقی 111 صورتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو 111 صورتوں پر ایمان اسے فائدہ دے گا؟ کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک کتاب کا انکار سب کتابوں کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وحدت ادیان ہے، کوئی شخص بھی اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے، یہودی یہودیت پہ رہتے ہوئے، عیسائی عیسائیت پہ رہتے ہوئے، ہندو ہندو مت پہ رہتے ہوئے، ہر شخص اپنے اپنے دین پہ رہتے ہوئے بس اگر وہ اللہ پر ایمان لے یا آخرت پر ایمان لے یا نیک عمل کر لے، اور وہ اس سے مراد وہ عام جس کو لوگ اچھا کام کہتے ہیں، کسی کو خیرات دے دینا، چیریٹی کر لینا، کسی سے سچ بول لینا، کسی سے آ, کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے یہ کام کر لے تو وہ جنتی ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں ہے، یہ غلط مفہوم اس آیت کریمہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ سمجھنا چاہیے کہ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا سے مراد کیا ہے۔ اللہ پر ایمان ضروری ہے، تو اللہ پر ایمان اگر ایک شخص کہ میں اللہ پر مثلا ایک یہودی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ایک عیسائی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو کیا یہ اللہ پر ایمان ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن وہ دجال کو نہیں مانتا کہ دجال نے آنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا، قرآن نے جس کے بارے میں بتایا، قرآن نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک شخص کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، یہ بھی معجزہ ہے، اور وہ ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی ادھیڑ عمر ہوئی نہیں، وہ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے، انہوں نے ادھیڑ عمری میں لوگوں سے بات کرنی ہے، اور یہ بھی معجزہ ہے۔ حالانکہ ادھیڑ عمری میں بات کرنا معجزہ نہیں ہوتا، یہ کیسے معجزہ ہے؟ یہ اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور وہ ادھیڑ عمر ہوں گے، اور ادھیڑ عمر ہوں کے لوگوں سے بات چیت کریں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، تو وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ باتیں قرآن کریم میں موجود، اگر ایک بندہ نہیں مانتا اس کو، کیا ہم کہیں گے شرک، نکاح، طلاق، دیگر اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج ہمارے بہت سے جذباتی قسم کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بہت اچھا دعویٰ ہے، لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کوئی دین اسلام کے کسی حکم پر بھی عمل نہیں کرتے، بس جذباتی دعویٰ ہے، تو کیا اس جذباتی دعوے کی وجہ سے یہ مان لیا جائے گا کہ وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اللہ پر ایمان میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ پر ایمان اللہ کی کتاب پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کو ماننے سے مراد اللہ کی ماننا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ دیہاتی تھے، بدو تھے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بڑی تفصیل آ گئی ہے، مجھے آپ ایک مختصر بات بتائیے، میں اس کو پلے سے باندھ لوں،
تو ایسی بات بتائیے کہ بس میں اس کو پلے سے باندھ کر میں کامیاب ہو جاؤں، پار لگ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ جی، حدیث مبارکہ سنی ہوگی آپ نے۔ جی انہوں نے آپ نے فرمایا کہ قل آمنت تو کیا باللہ فرمایا تھا ثم نبی؟ استقم۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جائے اس بات پر۔ تو گویا کہ پھر ہماری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر جس طرح ان صحابی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک مختصر بات بتائیے، آپ نے مختصر بات بتائی، تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک شخص قرآن کو نہ مانے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، ایک شخص آخرت کو نہ مانے، سود، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، قرآن و سنت کے احکامات کو نہ مانے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر کہ میں بس سب کامیاب ہو جاؤں گا، تو کیا اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کرنا ٹھیک ہے؟ یہ تو استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں قل آمنت باللہ ثم استقم، پہلے اس کو سمجھنا ہوگا اس سے مراد کیا ہے۔ تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا، ڈٹنا کس بات پر ہے؟ یعنی بس اس لفظ کو رٹتے جانا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا آمنت باللہ سے مراد یہ ہے؟ یہ تو وہ والا اللہ پر ایمان لانا ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے احد احد۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ شرک کریں، ہمارے معبودوں کو مانیں، وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ وہ احد احد وہ ایک جملہ نہیں ہے، وہ ایک جملہ نہیں رٹتے تھے، اس جملے کے اندر پورا دین ہے، پورا ایمان ہے اس کے اندر۔ ہمیں کتاب و سنت کے بعد ایسے احکامات ملتے ہیں، جی فلاں عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے عرض کیا کوئی اور نصیحت کرے، فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے کہا کوئی اور نصیحت کرے، فرمایا غصہ نہ کر، اگر تو غصہ نہیں کرے گا تو یہ بھی جنت ہے۔ کیا خیال ہے کہ بس نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، توحید شرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، آپ نے قسم کھا کر فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے ہمسائے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا۔ تو اب اس سے استدلال کرنا کہ اگر ایک شخص سے اس کے ہمسائے راضی ہیں تو وہ شخص جنتی ہے، تو چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھے، چاہے وہ روزہ بھی نہ رکھے، چاہے وہ زکوٰۃ بھی نہ دے، تو کیا خیال ہے؟ یہ صحیح معنی نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں کتاب و سنت اور اس کی دیگر آیات اور دیگر نصوص سب کو مد نظر رکھ کر ہمیں بات کرنی ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اور یہ بات صرف حدیث میں موجود نہیں، یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یعنی اگر اس آیت کریمہ سے جو یہ غلط استدلال کیا جاتا ہے، بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ جی یہودی اگر اپنے تورات پر ایمان رکھتے رکھتے اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں اپنے اپنے تورات کے مطابق الٹا سیدھا، تو جنتی ہیں۔ اگر یہ غلط استدلال کیا جائے اس آیت کریمہ سے، پھر دیکھیے قرآن کریم کی پھر یہ آیت بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر یہ اس قسم کی آیت موجود ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس میں بھی آیت نمبر 30، سورہ آیت نمبر 13، اس میں بھی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ سے کوئی شخص استدلال کرے کہ مسلمانوں میں سے، یہ آیت قرآن میں ہے نا، سورہ قاف آیت نمبر 13 ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے۔ اگر ایک شخص منہ سے کہہ دے ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جائے اس پر، نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ روزہ رکھے، نہ توحید شرک کا، نہ دیگر عقائد کا کوئی مسئلہ، نہ دیگر دین کی تعلیمات کا کوئی مسئلہ، حرام کھاتا ہے اور وہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے اور بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے، بس اس نے منہ سے کہا ہوا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور پھر میرا رب اللہ ہے، تو کیا وہ پار لگ جائے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے؟ یہ قرآن کریم
یہ نہ سمجھنے والی بات ہے یہ تو، اصل میں آپ سمجھیے کہ گویا کہ جان چھڑانے والی بات ہے. جی وہ قرآن میں فلاں جگہ یہ آ گیا، یہ تو ایسی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جنتی ہے. اگر ایک بندہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنتی ہے، اور ایک بندہ اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنتی ہے. تو کوئی بندہ اسے یہ سمجھے کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، بہت زبردست کلمہ ہے. میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ایک پلڑے میں اگر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے جس طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، تو وہ والا پلڑا جھک جائے گا لا الہ الا اللہ والا، اور زمین و آسمان والا پلڑا جو ہے تمام مخلوقات والا پلڑا وہ اوپر ہو جائے گا. لیکن کیا ایک شخص منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اصل میں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو، دین کے احکامات کو دیگر آیات دیگر احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. یہ اس آیت کریمہ سے وہ مراد نہیں ہے جو وحدت ادیان کا دعویٰ کرنے والے لوگ مراد لیتے ہیں. یہود و نصارہ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یہود اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، وہ پار لگ جائیں گے. عیسائی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے تو ٹھیک ہے، وہ پار لگ جائیں گے. اسی طرح مسلمان اگر صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں بھی یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی تھا. وہ پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کا بھی حکم دیتے تھے، اور وہ اگلے آنے والے نبی کا بھی تذکرہ کرتے تھے، بشارت دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے باقاعدہ بشارت دی ہے، تو انجیل میں بشارت موجود ہے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تمام نبیوں نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ وہ ایک نبی ہے. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ وہ ایک نبی ہے، اگر وہ نبی آ گیا ہم بھی اپنا کام چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بھی اس نبی کی تصدیق کر دیں گے. یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں بھی. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس لیے بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی عیسائی کہ نہیں میں تو اپنی تعلیمات کا پابند ہوں. پہلی بات، آپ اپنی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، آپ کتاب تحریف شدہ ہے، آپ اس تحریف شدہ کتاب پر بھی عمل نہیں کر رہے. اگر فرض کریں کہ آپ اپنی کتاب پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کو ان کی اصل کتاب بھی مل جائے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی آج آ جائیں تو حضرت موسیٰ کو بھی مجھ پر ایمان لانا ہوگا اور میری پیروی کرنی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کیے بغیر، مجھ پر ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ صحیح تورات پر بھی ایمان لے آئے، صحیح تورات موجود نہیں ہے اور یہ لوگ اس محرف شدہ تورات پر بھی صحیح عمل نہیں کرتے، تو یہ پھر وحدت ادیان کا فلسفہ کہاں سے لے لیا لوگوں نے؟ کلیئر ہے؟ جی سر. اسی لیے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تورات و انجیل کو قائم کر لیں تو کامیاب ہو جائیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور ڈریں اللہ سے، ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے. قرآن میں یہ بھی موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کر لیں اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اہل انجیل انجیل پر ہی عمل کر لیں. اصل میں صحیح انجیل موجود نہیں ہے ان کے پاس، صحیح تورات موجود نہیں ہے ان کے پاس، وہ محرف شدہ تورات ہے. قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات موجود ہے کہ یہ محرف شدہ کتابیں ہیں، انہوں نے تحریف کر دی ہے ان میں. چلو یہ اسی پر جو ہے ایمان لائیں. اسی انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اسی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کی صفات موجود ہے، قرآن کی صفات موجود ہے. اسی کو مان لیں، یہ اس کو بھی نہیں مانتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو اگر یہ اپنی اصل تورات و انجیل ان کو کہیں سے مل بھی جائے، وہ ان کے پاس ہے بھی نہیں، تو اگر یہ اس پر ایمان بھی لے آئیں
قرآن پر ایمان نہ لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اور قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ بھی میرے بارے میں سن لے مجھ پر ایمان نہ لائے، اس لیے مسلم کی حدیث ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی، نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی ایک شخص بھی اس امت میں سے، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو۔ یاد رکھیے یہودی عیسائی بھی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کی امت کے دو قسمیں ہیں، ایک آپ کی امت وہ ہے جس کو ہم امت اجابت کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اور ایک آپ کی امت وہ ہے جس کو امت دعوت کہتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، جن میں یہودی عیسائی اور دیگر کفار شامل ہیں، وہ بھی آپ کی امت ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم کھا کر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر نہیں سنتا میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی یہودی یا عیسائی، پھر وہ مر جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اور اس پر ایمان نہ لائے جس کو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ پر اترنے والی وحی یعنی قرآن پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، اس آیت کریمہ سے اور اس قسم کی آیات سے اور بعض احادیث وغیرہ سے اس قسم کا مغالطہ کھانا اور پھر لوگوں کو مغالطہ دینا، یہ یہ تو صرف یعنی گویا کہ انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پکڑا تمہارا پختہ وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ کے دیگر انعامات میں سے ایک انعام اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ یہ بلند کر دیا ان پر۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ چنے کہ یہ میرے ساتھ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے تورات دیں گے، تو یہ لوگ تورات پر ایمان لائیں گے سب سے پہلے، اور یہ آ کر اپنی قوم کو بھی بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ان 70 لوگوں نے کیا کیا، ہم نے پیچھے پڑھا، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک تورات پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ کیا کیا اللہ نے، کیا سزا دی انہیں؟ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا سب کو ہلاک کر دیا سب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو معاف کر دیں، میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کر، میں تو 70 لوگوں کو اپنی قوم میں سے چن کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اپنی قوم میں، تو قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کو سامری نے شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے کیسے احسان عظیم کیا، اور کیسے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے فرمایا دوسرے کو قتل کرو، انہوں نے دوسرے کو قتل کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، پہاڑ ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر، جیسے بادل ہوتا ہے ہمارے سروں کے اوپر، پہاڑ ان کے اوپر اللہ نے کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو میں پہاڑ ابھی تمہارے پر گرا دوں گا۔ تو ان کو کہنا پڑا کہ ہم مانتے ہیں، اے اللہ ہم مانیں گے یہ مراد ہے۔ اور جب ہم نے پکڑا تمہارا پختہ وعدہ اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، کتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے۔ کیسے لوگ تھے اللہ کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی اس قسم کے آگے سے خباثت کر دیتے تھے۔ اللہ نے من سلوا نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے نکل پڑے۔ اللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں من سلوانی چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، اللہ نے وہ بھی دے دی، فلاں شہر میں اتر آؤ وہاں تمہیں وہ بھی مل جائے گا لیکن
اللہ کے नाफरमान थे और अल्लाह की नाफरमानियां करते थे इल्ला माशा अल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा हम नहीं मानते तो रात को। तो अल्लाह ने तूर पहाड़ बुलंद कर दिया और अल्लाह ने फरमाया खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, जो हमने तुम्हें दिया है उसको पकड़ो कुव्वत के साथ। कुव्वत के साथ पकड़ो क्या मतलब? यानी तौरात पर ईमान लाओ और तौरात के साथ अमल करो। तौरात या इंजील या कुरान, ये अल्लाह की किताबें हैं और इन किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, और इनका इनकार करना ही सबसे बड़ा जुर्म है। पकड़ो जो हमने तुम्हें तुम्हें दिया कुव्वत के साथ, और याद करो जो इसमें है, ताकि तुम डर जाओ। कितना बड़ा मुआजिजा अल्लाह ने दिखाया। सुम्मत वल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, कि कैसे बदबख्त थे ये, फिर गए इसके बाद। सुम्मत वल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुम फिर गए इसके बाद भी। कि तूर पहाड़ बुलंद भी हुआ इनके ऊपर, इन्होंने पहले इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया मानते कि नहीं मानते, इन्होंने कहा मानते हैं। फिर कुछ देर बाद मुकर गए। फिर तुम फिर गए इसके बाद। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, बस अगर न होता अल्लाह का फजल तुम पर और अल्लाह की रहमत, अलबत्ता तुम होते खसारा उठाने वालों में से। ये फिर उसके बाद मुकर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इन्हें तबाह नहीं कर सकते थे? अगर अल्लाह ताला इनके इस किस्म के अमाल को देखकर सबको नीस्तो नाबूद कर देते, तबाह कर देते, तो ये बिल्कुल अदल होता। लेकिन अल्लाह ने इनको नीस्तो नाबूद नहीं किया। फिर भी अल्लाह ने फिर भी तौबा कबूल की, सरफ नजर किया, ढील दी अल्लाह ने। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति, और अलबत्ता था कि तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की तुम में से, फ़िस्सब्ति हफ्ते के दिन में। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने कहा उनके लिए हो जाओ बंदर जलील। हमने कहा कि फिर अब तुम जलील बंदर बन जाओ। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम ही लोगों में वो असहाबुस सब्त भी हैं, वो हफ्ते के दिन वाले। उन्होंने हफ्ते के दिन में ज्यादती की, सबने नहीं की। कितने गिरोह बन गए थे असहाबुस सब्त में? तीन गिरोह बन गए थे। तीन गिरोह कौन कौन से थे? कौन बताएगा ऑनलाइन लोगों में से? कितने गिरोह बने थे असहाबुस सब्त में? जी। अ, सर एक तो वो थे जिन्होंने उनको मना किया था कि ऐसा ना करो, और एक वो थे जिन्होंने उनको कहा था कि तुम क्यों मना करते हो, मना करने से भी रोका था। और एक मेरे ख्याल में जो न्यूट्रल थे। टोटल कितने लोग हुए? तीन। कितने गिरोह बने, कितने फरीक बने? सर टोटल तीन। तीन। टोटल तीन थे। एक तो वो थे जो इस ज्यादती में मुब्तला हुए, अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, जिन्होंने ज्यादती की तुम में से इस सब्ती हफ्ते के दिन में। क्या ज्यादती इन्होंने की थी? असल में अल्लाह ने इनके लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया था। अल्लाह ने इबादत का दिन कौन सा मुकर्रर किया था इनके लिए? हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन तो नहीं मुकर्रर किया था। अल्लाह ने इनके लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया था। इनके लिए भी, यहूद के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से अपने लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर कर दिया। ईसाइयों ने अपनी मर्जी से अपने लिए इतवार का दिन मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने अपनी मर्जी से, अपने इज्तिहाद से। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि अल्लाह ने इनके लिए किबला कौन सा मुकर्रर किया था? अल्लाह ने इनके लिए किबला बैतुल्लाह रखा था। इन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह का किबला नहीं माना, अपने नबियों की तालीमात नहीं मानी, और इन्होंने बैतुल मक़दस का, यहूदियों ने एक हिस्सा बैतुल मक़दस का उन्होंने किबला बना लिया। ईसाइयों ने बैतुल मक़दस का एक हिस्सा अपना किबला बना लिया अपनी मर्जी से। अल्लाह की तालीमात कुछ और थी। इसी तरह जुमे का मसला था। अल्लाह ने तमाम कौमों को जुमे के दिन की फजीलत का हुक्म दिया था। शुरू से जुमे का दिन अफजल है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो शायद पैदा हुए। इसी दिन ही जुमे के दिन के फजाइल शुरू से मौजूद थे। इसी दिन क़यामत कायम होगी।
اور اسی دن کی فضیلت تمام ادیان میں موجود ہے. یہود و نصارہ نے نہیں مانا، اپنی مرضی سے انہوں نے چینج کر لیا. چلو اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم نے اپنی مرضی سے خود تم نے ہفتے کا دن لیا ہے، چلو جو تم نے ہفتے کا دن لیا ہے اسی دن تم نے پھر تجارت نہیں کرنی، دنیاوی کام نہیں کرنا. تو کئی لوگوں نے زیادتی کی. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ دریا کے کنارے تھے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی زیادہ آتی. سورہ اعراف میں موجود ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھے. اذ یعدون فی السبت، وہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کرتے تھے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن میں مچھلیاں بڑی اوبر اوبر کر ان کو نظر آتی بہت زیادہ نظر آتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جب یہ ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں سے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو ہفتے کے دن وہ کیا ہوتا کہ وہ جو مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ ان کے تالابوں میں اکٹھی ہو جاتی. اب جو وہ تالابوں میں اکٹھی ہو جاتی پھر وہ واپس تو نہ جا سکتی تھی، تو یہ پھر باقی دنوں میں شکار کر لیتے. انہوں نے ہیلا کیا. یعنی اللہ کا جو مقصد تھا کہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ رکھا تھا، چلو تم نے ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کیا ہے، چلو ہفتے کے دن پھر تم نے عبادت کرنی ہے، تم نے کاروبار نہیں کرنا. پھر انہوں نے ہیلا کیا اور ہیلا کر کے اسی طرح ان پر چربی حرام کی گئی. انہوں نے چربی کو بیچ کر اسی قیمت کھا لی وغیرہ وغیرہ. اس طرح ہیلے کرتے تھے. یہ جو بندہ بھی ہیلا کرے گا، اللہ کا جو حکم ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اگر مگر کر کے ہیلا کر کے نام چینج کر کے اللہ معاف کرے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ معاف کرے آج بہت سے مسلمان اس طور طریقے میں مبتلا ہے. کئی لوگوں نے موسیقی کو حلال کیا ہوا ہے اسی طرح ہیلے کر کے، کئی لوگوں نے سود کو حلال کیا ہوا ہے اسی طرح ہیلے کر کے، کئی لوگوں نے اور چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے اس طرح ہیلے کر کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی. تو ایک زیادتی کرنے والے موجود تھے، ہیلا کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ تھے. اچھا ایک گروہ وہ تھا دو گروہ وہ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ چھوٹے گروہ تھے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اچھا ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ وہ ان کو روکتا بھی نہیں تھا، دوسرا گروہ ان کو روکتا تھا. تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ زیادتی کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو خود بھی زیادتی نہیں کرتا تھا، یہ کام نہیں کرتا تھا اور ان کو روکتا بھی تھا. یہ اچھے لوگ تھے، اللہ کے پیارے لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے یہ. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا، بلکہ ان کو روکتا بھی نہیں تھا اور جو روکتے تھے ان کو بھی روکتا تھا. یعنی اس زیادتی کرنے والوں کو تو نہیں کہتا تھا کچھ، اور جو روکتے تھے ان کو کہتا تھا. اب کتنی عجیب بات ہے. چلو یہ اچھی بات ہے آپ ہیلا نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا اب آپ ہیلا کرنے والوں کو تو نہیں منع کر رہے، جو ہیلا کرنے والوں کو منع کر رہے ہیں اس کو منع کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں تم یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ غلط لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ خود ہی انہیں سزا دیں گے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ نے جسے ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ نے جسے عذاب دے ہی دینا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ یہ تیسرا گروہ تھا جو صحیح گروہ تھا، انہوں نے کہا دو وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں. کیا دو وجہ ہیں؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. دو وجہ. ایک وجہ تو اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں گے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اللہ کے ہاں عذر کب پیش کر سکتا ہے. انسان اللہ کے ہاں عذر پیش نہیں کر سکتا اگر وہ خود گناہ نہ بھی کرے تو، تب بھی عذر پیش نہیں کر سکتا. اگر وہ خود گناہ نہیں بھی کرتا اور کسی کو روکتا بھی نہیں ہے. کب عذر پیش کر سکتا ہے؟ جب وہ خود گناہ سے بچے بھی اور دوسرے کو روکے بھی. تو انہوں نے تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم خود بچتے تھے اس سے اور ان کو روکتے بھی تھے. تو عذر کب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟
جب انسان خود بھی برا نہ کرے اور انسان دوسروں کو روکے روکے بھی. اگر دوسروں کو نہ روکے تو پھر وہ عذر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ بھی جائیں، شاید کہ ہماری بات کا اثر ہو جائے. وہ دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں نہیں، کیا فائدہ ان کو کہنے کا، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، نہ ہماری بات کا اثر ہوگا نہ کچھ اور. تیسرا گروہ کہتا تھا نہیں، اللہ کے ہم عذر پیش کر سکیں گے اور شاید ہماری بات کا کسی پر اثر ہو جائے. اب جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب سے کون لوگ بچے؟ قرآن کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. سر جو منع کرتے تھے برائی سے. جو منع کرتے تھے وہ بچے. دونوں گروہ جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہوئے. اگرچہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن قرآن کے الفاظ سے محسوس یہ ہوتا ہے، بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ بچے تو پھر صرف تیسرا گروہ بچا، جو روکنے والے تھے وہ بچے. قرآن کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے پکڑ لیا ظالم لوگوں کو برے عذاب سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو فسق و فجور کرتے تھے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو زیادتی کرتے تھے صرف یہی عذاب کا شکار ہوئے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ زیادہ بدترین عذاب کا شکار ہوئے، دوسرے بھی عذاب کا شکار ہوئے کیونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا. بہرحال اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن قرآن میں یہ صراحت ہے کہ نجات کن کو ملی؟ جنہوں نے روکا ان کو نجات ملی. تو یہ تین گروہ تھے. تو سر یہ کون سی آیت؟ یہ سورہ اعراف کی آیت آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتا ہوں. جی. سورہ اعراف آیت نمبر 163. 163 سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، اور 164 165 166 تین چار آیتوں میں نا اللہ تعالیٰ نے قصہ مکمل کیا، اور پھر اس میں ہے کہ ہم نے پھر ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اور اسی کا اشارہ یہاں موجود ہے سورہ بقرہ میں تفصیل نہیں ہے، یہاں اشارہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. ان میں بندر بھی بنائے گئے، ان میں سور بھی بنائے گئے. یہاں سور کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی بعض دیگر آیات میں سور کا ذکر بھی ہے. اللہ نے ان میں سے اتنے بدبخت لوگ تھے، اللہ نے انہیں سور بھی بنایا. وہ کہاں موجود ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے. یہ یہود یہ کہہ رہے تھے ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہیں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں، بڑا پارسا اور بڑا، جی اللہ نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو آپ ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہیں؟ ہم مسلمانوں سے. ہم مسلمان بھی تو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارا قصور، تم ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم تو تمہارے اوپر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور تم اکثر لوگ فاسق ہو، ہم تو فسق و فجور بھی نہیں کرتے. تم ہم سے کس بات کا بدلہ لیتے ہو، کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہودیوں سے کہ کیا میں تم کہتے ہو مسلمان برے ہیں، مسلمانوں کے برا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے کہیں تم مسلمانوں کو برا کہتے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ برے لوگ بتاتا ہوں. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ انہیں کہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم ہمیں برا سمجھتے ہو تو سب سے زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جس پر اللہ غضبناک ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن میں اللہ نے بندر بھی بنائے اور خنزیر بھی بنائے، سور بھی بنائے، شکلیں بگاڑ دی اللہ نے. وعبد الطاغوت، اور طاغوت کے پیروکار بنائے. اولئک شر مکانا، یہ لوگ زیادہ برے ہیں کہ دوسروں کو برا کہتے ہیں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے رستے سے زیادہ گمراہ ہیں. ان میں، ان بدبختوں میں، ان کو بدروں میں بھی بدلا گیا اور ان کو سوروں کی شکل میں بھی بدلا گیا، والعیاذ باللہ. تو بہرحال اصحاب سبت کے حوالے سے موجود ہے کہ انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا.
یہ نہیں ہے پہلے بندر نہیں ہوتے تھے اور یہ بندر جو ہے یہ وہی ہے، نہیں، بندر اللہ کی الگ مخلوق ہے، خنزیر اللہ کی الگ مخلوق ہے. اللہ نے انہیں سزا کے طور پر جانور بنا دیا کیونکہ ان کے اعمال جانوروں جیسے تھے، کہ جانوروں جیسے اعمال ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات پر ایمان نہ لائے، اللہ رسول کے احکامات کا انکار کرے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کافر ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے بارے میں اور ایسے بدبختوں کے بارے میں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ ان کے اعمال جانوروں جیسے تھے تو اللہ نے ان کو جانور ہی بنا دیا سزا کے طور پہ. تو یہ جو بندر اور خنزیر ہے یہ نہیں تھے پہلے، نہیں تھے، اور یہ وہی ہے اور ان کی نسل ہے، نہیں، وہ الگ ایک اللہ کی مخلوق ہے، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں، وہ خود معصوم ہے وہ جانور لیکن اللہ نے انہیں سزا کے طور پہ بندر اور خنزیر بنایا، اور یہ وقتی طور پر تھا. پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا کچھ دنوں کے بعد، تو وہی ان کی نسل آگے نہیں چل رہی. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، بس ہم نے بنایا اس کو یعنی اس بستی کو، یہ جو اصحاب السبت تھے، یہ جو سمندر کے کنارے تھے، نکالا لما بین یدیہا، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا اپنے پہلوں کے لیے، وما خلفہا اور اپنے پچھلوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دیا متقین کے لیے. چلیں جی، بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.